منیر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے یا آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ گورنر رول کے پی میں آن کارڈ ہے یا دس از ناٹ آن کارڈ؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی میجر ہو سکتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ دیکھیے، ایک تو یہ بات میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی اور آبویسلی جو انفارمیشن ہے وہ بھی یہ کہ یہ تو ایک ویسے بھی ٹیمپرری سولوشن ہے اور ڈیسپریٹ میجر ٹائپ ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آفریدی صاحب آئے ہیں تو شاید ان کے بھی پاؤں نہ جم سکیں اور کچھ عرصے بعد ان کے اوپر بھی وہی پریشر آ جائے جو گنڈا پور صاحب کے اوپر ہے. اور یہ بھی اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے پاورفل کوارٹرز کے اندر کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کی جگہ بھی کچھ عرصے بعد کوئی اور آ جائے. کیونکہ ابھی دیکھیں 1.5 سال ہوا ہے, ابھی تو تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کا عرصہ پڑا ہے. تو ایونچولی تو یہ ہونا ہے کہ جی یہ شاید جو گورنرز رول ہے اس کی ضرورت نہ پڑے اور اس سے پہلے یہ سب کچھ اپنے لاجیکل کنکلوژن کو پہنچ جائے. اب وہ پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا, دیٹ از یٹ ٹو بی سین, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹو تو وہی ہے. اچھا، اس میں ذرا پی ٹی آئی کی سیاست کی بھی بات کرتے ہیں. اوبیسلی ان کے پاس کوئی اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو, لیکن کیا ان کی اپنی پالیسیز, اپنی سیاست کی سمت درست ہے مالک صاحب؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو بہنیں ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا, ملنے نہیں دے رہے, ملنے دینا چاہیے, آپ کی بھی رائے ہے, سب کی ایک واضح رائے ہے. لیکن اس کے بعد انڈین چینلز جہاں پہ کچھ دن پہلے ایک پروپیگنڈا ہوا افغانستان کی ایک خبر کو لے کر کے, عمران خان جو ہے وہ زندہ نہیں ہے شاید, اور پھر انڈین چینلز میں ایسے چینلز کو انٹرویو دینا, ریپبلک, اے این آئی, جس کو سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے بی جے پی حکومت کی لائن ٹو کرتے ہیں, اس سے پی ٹی آئی حاصل کیا کرے گی؟ یعنی کہ اگر ویسٹرن آپ ورلڈ میں نیوز آؤٹ لیٹس کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہاں پہ ایک وہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں, نیریٹو, شاید انٹرنیشنل ہیلپ مل جائے. بٹ انڈین میڈیا جو آلریڈی ڈسکریڈیٹڈ ہے, ان کا کوئی دنیا میں اتنا بڑا کلاؤڈ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ یہ باتیں کرنا, از اٹ پروڈکٹیو اور کاؤنٹر پروڈکٹیو فور پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پالیٹکس سے آتا تعلق ہے نا, گورنمنٹ کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہم نے دبا دینا ہے, ہم نے رگڑ دینا ہے, اور اس وقت ہمیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. جیسے میں نے کہا, ڈومیسٹک ہمارے ان کو خطرہ کوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے, تو اس لیے ان کی تو پرائرٹی بڑی کلیئر ہے. پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے احتجاجی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ اس کی تیاری کریں. مثلاً آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی سے استعفے دے دیے نیشنل اسمبلی کے, سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کا مطلب اب آپ سیٹیں بھی چھوڑیں گے, آپ نے نہیں چھوڑی. سینٹ کے اندر آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی استعفے نہیں دیے گئے, تو جو آپ کا تھوڑا بہت کلاؤڈ تھا نیشنل اسمبلی میں وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. آپ کہتے ہیں ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تاکہ ہم لیجٹمائز نہ کریں, لیکن 2 بائی پولس کے اندر آپ حصہ لے لیتے ہیں. سملرلی نیشنل اسمبلی کے اندر ہم ان کو لیجٹمائز نہیں کریں گے لیکن تمام بحثوں میں آپ حصہ لے رہے ہیں. آئی تھنک ان کو کلیئرٹی کرنی پڑے گی کہ انہوں نے پارلیمنٹری پالیٹکس کر کے ود ان کچھ چیزیں کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا سڑکوں کی سیاست کرنی ہے. 2 اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ, یہ ایک کنفیوژن ہے اور یہ بڑی ہی ڈیمیجنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, گورنمنٹ بے بس ہے. بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ بے بس بھی ہو شہزاد, تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر ان کو نیگوشیشن میں شامل بھی کر سکتی آن اٹس اون؟ نہیں کر سکتی. تو آپ گورنمنٹ کا بلف کال کریں, آپ کر لیں ان سے ڈائلاگ شروع. آئی تھنک پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کے اتنے لوگ, اپنے لوگ, سینئر ترین لوگ, وہ جب ٹی وی پہ بات کرتے ہیں, جلسے میں بات کرتے ہیں اور ہمارے سے پرائیویٹلی بات کرتے ہیں, وہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ 2 زبانیں بولتے ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ابھی یہ نیشنل اسمبلی میں ملنے گئے سارے, ٹھیک ہے نا, ساتھ راجہ ناصر عباس صاحب کو لے کے. ان کا نیشنل اسمبلی سے تعلق نہیں تھا اس میٹنگ کے اندر, وہ تو سینٹ کے اندر کے بندے ہیں. وہ اس لیے لے کے گئے میرے خیال میں کہ کل کو اگر کوئی رگڑا پڑے اور کوئی لوگ کویشچن کریں تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں سر ہمارے ساتھ تو راجہ ناصر صاحب بھی گئے ہوئے تھے. ایوری بڈی از سو افریڈ کہ انٹرنل جو ان کا سوشل میڈیا ان کے ساتھ کیا کرے گا, کہ یہ پی ٹی آئی ابھی سیاست نہیں کر پا رہی, یہ ہاسٹیج ہو گئی ہے اپنے سوشل میڈیا بیانیے پہ, جو پاکستان میں نہیں بیٹھے لوگ کر رہے, جن کو یہاں پہ کانسیکوینسز نہیں بھرنے پڑتے. یہاں کا آدمی جب کوئی حرکت کرتا ہے اس کے لیے کانسیکوینسز ہیں. پی ٹی آئی کو اب خان صاحب کو رادر پی ٹی آئی کو کیا کہنا, خان صاحب کو اپنا کلیئر ایک پالیسی لینی چاہیے, یا ٹکراؤ کی ہے یا بات چیت کی ہے. گورنمنٹ اس وقت ٹکراؤ چاہ رہی ہے. آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ان کو بات چیت پہ لائیں, تاکہ گورنمنٹ کی ٹرم سے کیوں کھیلتے ہیں یہ, ان کے ٹی او آرز پہ کیوں چل رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے ٹی او آرز کے مطابق سیاست کر رہے ہیں. منیب، سوشل میڈیا, پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اوبیسلی ریاست کے لیے, حکومت کے لیے ایک پرابلم رہا ہے,
لیکن اس میں سینس آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ انڈین چینلز کو انٹرویو دینا اور اس حد تک بات کرنا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام جو ہے ان کو طاقتور لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پاکستان میں ہو باہر ہوں؟ مطلب کیا ایک ڈیسپریٹ موو ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو بھی ہو انڈین میڈیا کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، نہ ان کی کوئی نیوٹرلٹی ہے، نہ کوئی انڈیپینڈنس ہے، تو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ کر کے؟ اس پہ ڈینائل دیکھیے آ میرے رہا ہے خیال منیب شہزاد، صاحب اس پہ ان کا ڈینائل آ رہا ہے کیا ڈینائل ہے؟ کہ نہیں، ویسے بتا رہا ہوں اس پہ ڈینائل آ رہا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ہے، وہ نہیں باتیں کی انہوں نے. کچھ ویڈیوز کے حوالے سے اے آئی جنریٹڈ ہیں، لیکن ہم نے بھی چیک کیا علیمہ خان صاحبہ سے، ان کے ایک دو انٹرویوز کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اے آئی ہے یا نہیں ہے. اچھا، منیب صاحب آپ کی کیا انفارمیشن ہے، اے آئی ہے یا اوریجنل ویڈیوز ہیں یہ؟ دیکھیے یہ جو بات ابھی جو نورین خانم صاحبہ اگر انٹرویو دے رہی ہیں یا کوئی اور دیتا ہے، اس سے آئی بلیو اس کا ایک ہی میسج ہے کہ آپ بیسیکلی پیغام پہنچانا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کو وہاں سے انٹیگنائز کریں گے جہاں سے آپ کو ہر چیز سب سے زیادہ چبھتی ہے. اب ظاہری بات ہے اس کا نقصان کوئی شہباز شریف صاحب کو یا کسی کو فار دیٹ میٹر، نقصان تو خیر کسی کو بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ ہمیں تکلیف دیں گے یا ہم تکلیف میں ہوں گے تو ہم وہاں پر بھی بات کریں گے. حالانکہ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈین میڈیا کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہاں پر جا کر آپ انٹرویوز دیں گے اور بیڈ ماؤتھ کریں گے اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو. آپ کو جتنے مرضی ان سے گریونسز ہوں، آپ بیڈ ماؤتھ کریں گے اپنے ملک کے لوگوں کو، تو اس سے پیغام آپ کو ذاتی فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انڈین گورنمنٹ عمران خان صاحب کی مدد میں آ جائے گی، لیکن اس طرح کے جو میسیجز ہیں یا اس طرح کے انٹرویوز، ان سے فائدے سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. لیکن ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک سخت پیغام بھجوا رہے ہیں کہ جہاں آپ کو سب سے زیادہ کوئی چیز چبھتی ہے، ہم وہاں جا کر ان باتوں کا واویلا کریں گے اور آپ کی جو ڈسپوٹزم ہے یا جو آپ کا ڈسپوٹک رول ہے اس کے بارے میں انڈیا کو بتائیں گے تاکہ آپ کی جگہ سائی دنیا کے اندر. اوکے. اور کچھ دیر پہلے آپ نے یہ بات کی کہ دیکھیں ابھی بھی اس حکومت کی، اس نظام کی نظریں بہت دور تک ہیں. پیپلز پارٹی اس میں کہاں ہے؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیونکہ قومی اسمبلی میں نمبر پورے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی قانون سازی کے لیے سینٹ میں تو ان کی ضرورت ہوگی. بٹ کیا گوئنگ فارورڈ جب نیگوسیشنز ہوں گی، چاہے وہ مالیاتی معاملات پر ہو این ایف سی جیسے، یا صوبائی خود مختاری، یا پھر جو بھی ڈیولوشن کے معاملات ہیں ان پر ہوں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر آن بورڈ نہیں آتی تو ان کے لیے بھی مسائل ہوں گے؟ منیب صاحب دیکھیے جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس وقت تو کوئی ایسے فالنگ آؤٹ نہیں ہوگی. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا نیگوشیٹ کرنا پڑے گا یا ان کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی گورنمنٹ کو. جس طرح این ایف سی کا ایک معاملہ ہے، بے شک بلاول صاحب کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس کے اوپر، لیکن آئی تھنک ایک وقت آئے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سیریس سٹنگ ہوگی اسٹیک ہولڈرز کی، کیونکہ یہ بات تو ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے کہ جو طریقہ کار ہے این ایف سی کے ڈسٹریبیوشن کا یا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا، وہ تو اب وائبل نہیں ہے اور وہ کسی صورت بھی چل نہیں سکتا، اور اس کو تبدیل ہر صورت میں ہونا ہے. یہ اب ہو، 2 مہینے بعد ہو یا 4 مہینے. مالک صاحب ایک کوئک کامنٹ، کیونکہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا مجھے یاد ہے جب اکنامک پرفارمنس پہلے ایک سال میں اچھی نہیں تھی تو اس وقت ان کے لوگ کہتے تھے کہ اب چلیں بہت لیٹ ہو گیا، اب ہم فائر فائٹنگ ہی کرتے رہیں گے اور پھر ہمارے ووٹر کو ہم نے یہ دینا پڑے، اگر اکنامک پرفارمنس نہیں دے پا رہے تو اب ہمیں دکھانا پڑے گا کہ دیکھیں ہم ایٹ لیسٹ اپنے مخالفین کو کرپشن پہ اریسٹ تو کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب اور ان جیسے لوگ بات کرتے تھے کہ اب ووٹر کو ایٹ لیسٹ یہ دینا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے شاید اس وقت، کیونکہ میں نے دیکھا آپ بھی اس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں کہ اکنامک پرفارمنس کے حوالے سے جو گروتھ خاص طور پہ فیکٹر ہے اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی، اسٹرینگولیشن زیادہ نظر آ رہی ہے اکانومی کی اور کوئی وے آؤٹ بھی نہیں نظر آ رہا ہے. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے حکومت سے دباؤ فیل کر رہی ہے اس لیے اپنے سیاسی مخالفین پہ مزید دباؤ بڑھانا چاہتی ہے؟ نہیں، ابھی یہ دباؤ نہیں آ رہا. ابھی یہ دباؤ عام آدمی کی طرف سے اس فارم میں مینیفیسٹ نہیں ہو رہا. یہ بھی مارچ اپریل میں زیادہ شدید ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو منیب نے بات بتائی ہے نا پیپلز پارٹی کا ونڈو ڈریسنگ اچھی ہو جائے گی، ورڈنگ بڑی کیئرفلی آلٹر ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا. اور دوسرا، پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑی چیرش چیز ہے جو امیونٹی ملی ہے، استثنا ملا ہے صدر صاحب کو، تاحیات والا. اس میں بڑا کلیئرلی کنوے کر دیا گیا ہے ان کو کہ دیکھیں یہ استثنا جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کی مار ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اڑا بھی سکتی ہے اگر زیادہ جائیں گے، بیکاز باقی جن کو اس حلے میں دلوایا ہے کانسٹیٹیوشنل یہ استثنا، ان کو اس استثنا کی ضرورت ہے نہیں. یہ ضرورت ہے زرداری صاحب کی. یہ اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، یہ استثنا کا ایک پے بیک دینا پڑے گا پیپلز پارٹی کو.
اور وہ پے بیک چھوٹا موٹا نہیں ہوگا, وہ یہ 18ویں امینڈمنٹ اور ساری چیزیں ہوں گی, کوئی الٹیمیٹلی بریک آف نہیں ہوگا, یہ کریں گے, ورڈنگ بڑی کیئرفلی ہوگی, لیکن کیپ یور آئی آن دا استثنا. اگر استثنا چلتا ہے پھر اس دن بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو رہی ہے, شارٹ آف دیٹ پیپلز پارٹی لائن میں رہے گی.